اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑوں کے ساتھ بیٹھنے سے، ان کے ساتھ بات چیت کرنے سے بندے کو جو چیزیں ملتی ہیں نا وہ شاید کتابوں سے نہیں مل پاتی۔ مجھے میرے والد گرامی نے ایک واقعہ سنایا، مجھے بڑا حیران کر گیا۔ ان کا کام ہوتا تھا نا، ہیں تو وہ ذمہ دار اور وہ کام وہ کرتے ہیں، کبھی پہلے لکڑی کا بھی کام ہوتا تھا اور وہ دیکھتے تھے لکڑی چرتی، اور کھیتی باڑی کا بھی، زمینداری کا بھی۔ مجھے بتانے لگے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نے کہیں سے لکڑیاں خریدیں، یہ فیصل آباد کا واقعہ ہے۔ لکڑیاں خریدی اور کیا کیا، لکڑیاں خرید کرنا تو جو درخت تھا نا، درخت اس کے تنے کو نا کاٹنے لگے، آری کے ساتھ کاٹنے لگے۔ کہہ رہے آری کے ساتھ کاٹتے ہیں تو کٹتا ہی نہیں ہے، اور وہ آری جو مشینری ہے، لکڑ آگے کرتے چلے جائیں تو کاٹتی چلی جاتی ہے، لکڑ کو دھکیلیں تو اس کو کیا کرتی ہے جی، کاٹتی چلی جاتی ہے۔ کہنے لگے کہ ایک لکڑ کو جب کاٹنے لگے نا ہم، تو کیا ہوا کہ کاٹتے کاٹتے لکڑ ایک مقام پر، ایک جگہ پر پہنچی تو آری ٹوٹ گئی۔ ہم نے کہا کہ اتفاق ٹوٹ گئی، ویسے ٹوٹ گئی۔ دوسری آری لے کر آئے، اس کو فٹ کیا، اب چلایا، دوبارہ چلانے لگے، اسی جگہ پر آری 1 انچ بھی آگے نہیں چلی، فوراً دوسری بھی ٹوٹ گئی۔ اور تیسری آری لے کر آئے، وہ لگائی، اب دوبارہ اس کو چلایا، اس کو کاٹنے لگے۔ کہہ رہے کہ پھر بھی اس نے کاٹا نہیں، نئی آری دوسری لے کر آئے، وہ بھی ٹوٹ گئی، لیکن لکڑ کٹی۔ ہم نے کہا بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے نا اور طریقے سے، وہ میخی ہوتی ہے نا بڑی بڑی، وہ گاڑ کر لکڑی کے اندر، لکڑی کو چیرا نا جب، تو انہوں نے کیا دیکھا، لکڑی کے اندر ایک چھوٹا سا کچھوا ہے اور تھوڑا سا پانی موجود ہے۔ وہ لکڑی میں چھوٹا سا کچھوا ہے اور لکڑی کے اندر ہی کیا ہے، پانی موجود ہے۔ تو ہم یہ جان گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کرنی تھی، اس لیے آری چلی۔ اور اس سے ایک بڑی اور بات، زبردست بات تھی، ماتے کہ کمہار ہوتے ہیں نا، برتن بناتے ہیں مٹی کے، انہوں نے نا گھڑے بنائے، بڑے بڑے گھڑے بنائے نا جب، تو ان کی ایک جگہ ہوتی تھی، بھٹی کہہ لیں اس کو، اس کے اندر وہ پکاتے تھے، اس کو پکا کرتے تھے، پکاتے تھے۔ کہنے انہوں نے گھڑے بنائے، بھٹی کے اندر دبائے، اور دبا دیے، جب سارے دبا دیے نا تو انہوں نے آگ جلانا شروع کر دی۔ آگ جلتی رہی، جلتی رہی، جلتی رہی، جلتی رہی آگ۔ انہوں نے کہا جب آگ جلا کے ان کو یقین ہو گیا کہ سارے گھڑے کیا ہو گئے، پک چکے ہیں، پکے ہو گئے ہیں، انہوں نے نا بھٹی کو نکالا، ایک ایک گھڑا نکالتے جا رہے ہیں، ایک ایک گھڑا نکالتے جا رہے ہیں۔ کہنے لگے سارے گھڑے پک گئے، لیکن ایک گھڑا ایسا تھا، ہے بھی درمیان کے اندر، رکھا بھی درمیان میں ہوا ہے، آگ بھی اس کو پہنچ رہی ہے۔ کہہ رہے سارے گھڑے پک گئے، لیکن ایک گھڑا ویسا کچا کا کچا پڑا ہوا تھا۔ تو کہہ رہے ہمیں کمہاروں نے یہ بات بتائی، کہہ رہے کہ جب ہم نے اس کچے گھڑے کو نکالا نا تو اس گھڑے میں بلی تھی اور بلی کے بچے موجود تھے۔ اللہ ایسے بندے کی مدد کرتا ہے، کوئی بھی نہ ہو پھر مدد کرنے والا۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو جائے، اللہ جب بندے کو بچانا چاہے تو بندے کو ایسے بچاتا ہے۔ ایک اور بات سنائی، وہ بھی بڑی حیرانگی والی تھی۔ کہہ رہے توا، روٹی والا توا ہے نا جی، وہ توا لے کر آئے اور توا چولہے کے اوپر رکھا، چولہے کے اوپر رکھا توا، اور چولہے کے اوپر رکھا نا تو توا سارا گرم ہو جایا کرے، سارا گرم، لیکن درمیان سے اتنا تھوڑا سا یہ نہیں گرم ہوتا تھا، درمیان سے اتنا توا گرم، باقی سائڈوں سے سارا گرم ہو جایا کرتا، درمیان سے نہیں گرم ہوتا۔ ہم نے سوچا یہ عجیب بات ہے، حالانکہ آگ بھی جل رہی ہے، برابر آگ لگی جا رہی ہے، اور آگ اتنی تیز ہے کہ کوئی بھی چیز اوپر رکھی اس کو جلا کر رکھ دے، لیکن توے کا اتنا حصہ آگ جلاتی۔ کہہ رہے پھر انہوں نے کیا کیا، اس توے کو نہ توڑا، اور جب توڑا اور وہ والا حصہ نکالا، اس حصوں کو نکال کر توڑا تو دیکھا کہ اس حصے میں ایک کیڑا موجود ہے، ایک کیڑا
موجود ہے اور وہ کیڑا ہی سبب بن رہا ہے توے کے نہ گرم ہونے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس توے کے اندر اس کیڑے کو کیا رکھا ہوا ہے جی؟ زندہ رکھا ہوا ہے۔ تو جس کی جتنی زندگی ہے وہ زندگی کیا کرے گا جی؟ جس نے جتنا رزق کھانا ہے وہ رزق کیا کرے گا؟ کھا کر ہی جائے گا پہلے۔ اور موت اور فوت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، اللہ کے حکم سے آتی ہیں۔ اور بندہ وہ جو یہ سوچے کہ میں نے کل کے لیے کیا کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اللہ کے تو اتنے احسانات ہیں بندے کے اوپر، اتنے احسانات ہیں کہ بندہ ایک چیز کا بدلہ بھی نہیں دے سکتا۔ اپنے بدن کے اوپر غور کرے، ایک بدن کے اوپر اللہ نے کتنی نعمتیں فری کے اندر تجھے دے دی ہیں۔ ایک شخص آیا ایک بزرگ کے پاس، کہنے لگا میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے تیرے پاس؟ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، غریب ہوں میں۔ بزرگ نے کہا یار ایسا کر، میں نا تجھے 1 لاکھ روپیہ دیتا ہوں، ایک آنکھ دے دے مجھے 1 لاکھ روپے کے بدلے میں۔ اس وقت 1 لاکھ کی بڑی ویلیو۔ کہنے نہیں یہ نہیں کر سکتا میں یہ۔ انہوں نے کہا چلو 1 لاکھ لے لے، 1 لاکھ لے لے، اپنا کام دے دے ایک۔ نہیں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ 1 لاکھ لے لے، اپنی انگلی دے دے۔ کہا یہ بھی نہیں کر سکتا۔ 1 لاکھ لے لے، اپنا پاؤں دے دے۔ کہا یہ بھی نہیں کر سکتا۔ بزرگ کہنے لگے لاکھوں کی پراپرٹی لے کر بھی کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ لاکھوں کا مال لے کر پھر رہا ہے، لاکھوں کروڑوں کا مال لے کر پھر رہا ہے۔ ایک بڑا مالدار شخص تھا، بڑا مالدار، انٹرویو کے اندر اس سے پوچھا کہ تیری کوئی خواہش ہے؟ بڑی خواہش۔ ایک خواہش اس کے نا یہ آنکھوں کے یہ پٹھے تھے نا، یہ کام کرنا چھوڑ گئے تھے اور ٹیپ لگا کر اوپر نا دیکھتا تھا۔ انٹرویو کے دوران پوچھا کہ آپ کی کوئی خواہش جو پوری ہونا چاہے؟ انہوں نے کہا میری ساری دولت چلی جائے مجھے منظور ہے، کاش یہ میری آنکھیں ٹھیک ہو جائے۔ میری کوئی دولت لے لے ساری۔ اس نے بڑا علاج کروایا، صحیح نہ ہوا، پٹھوں نے کام کرنا شروع نہ کیا، بڑی دولت لگائی۔ پوچھا بھی آپ کی آخری خواہش جو آپ کرنا چاہیں؟ میری خواہش یہ ہے کہ میری کو ساری دولت لے لے لیکن میری آنکھیں کیا ہو جائیں جی؟ ٹھیک ہو جائیں۔ اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، بندہ تو شکر کرتا کرتا نہ تھکے، اللہ کے حضور جھکا رہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور دیکھو تم نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، اللہ کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے، قبر کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے، میزان کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چہرہ دکھانے کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے، قبر کے سوال جواب ہیں اس کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے، مر ربوں کا اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، ما دینوں کا اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، اور ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر، لوگوں غور کرو کہ تم نے دنیا کے لیے تو تیاری کی، آخرت کے لیے کیا کیا تم نے دنیا کے لیے تو کمایا، تم نے قبر کے لیے کیا کمایا، تم نے دنیا کے لیے تو ہر چیز کی، تم نے دین کے لیے کیا کیا، تم نے دنیاوی معاملات کے اندر نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، اگر تمہیں دن میں کام کرنا پڑا تم نے دن میں بھی کیا، رات کو کرنا پڑا رات کو بھی کیا، اگر تم نے نہیں کیا تو آخرت کے لیے نہیں کیا، قبر کے لیے نہیں کیا، اللہ کے لیے نہیں کیا اور رسول اللہ کے لیے۔ اس لیے رب نے فرمایا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر بندہ یہ سوچے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ کل کا مطلب کیا ہے؟ قیامت۔ اس نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر کے رکھی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے سارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اِنَّ اللَّهَ خبیر، اللہ باخبر ہے، بِمَا تَعْمَلُونَ، جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے۔ بندے کی نجات اور فلاح اسی میں ہے، اللہ کا بندہ بنتا رہے، سوچتا رہے کہ میں نے کل کے لیے کیا تیاری رکھی ہے۔ اللہ ہمیں تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں قبر کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، حشر کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بے حساب بخشش کا ذریعہ، اللہ پاک ہم سب کو بے حساب بخشش عطا کرے اور وہ اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو ہماری نجات کا ذریعہ اور سبب بنے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔